السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے والے میں ہم قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت سنے تھے۔ آج اس کے چند اور آداب اور نہ پڑھنے والے کو، یا اگر کوئی آدمی اچھی سے اچھی آواز میں پڑھتا ہے تو ان سب چیزوں کی کیا فضیلت ہے، آج کے اس باب میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ یعنی اونٹ کی عادت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو معمولی رسی میں باندھیں گے تو وہ اپنی جگہ رہے گا، اور اگر آپ چھوڑ دیے تو بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن اور صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن دونوں کو ایک ساتھ یعنی ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو بھول جائیں گے۔ اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا تھوڑے دن چھوڑتے ہیں تو وہ تھوڑی سی صورتیں بھولتے ہیں، اور اگر زیادہ دن چھوڑتے ہیں تو ان کا حافظ خدا حافظ ہو جاتا ہے، مکمل بھول جاتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں گے اپنے ماحول میں، معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتے، حافظ ہونے کے باوجود نہیں پڑھتے اسے صبح و شام، تو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں حدیثیں آئی ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن یاد کر کے بھولنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن ہمیشہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ جس طرح اونٹ پر نگاہ رہے گی، کڑی نگاہ رہے گی، باندھ کے رکھیں گے تو وہ حفاظت سے رہے گا، ورنہ اس کا پکڑنا مشکل ہے، چھوٹ جائے گا ہاتھ سے۔ اسی طریقے سے قرآن نہیں پڑھیں گے اور بھول جائیں گے تو پھر بہت بڑی نیکی سے، بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، بہت بڑی نعمت سے محروم۔ اللہ کا کلام کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا یاد کرنا قرآن، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں جب تک اللہ تعالیٰ آسان نہ کر دے، لیکن اس نعمت کو ضائع کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، قرآن کو اگر اچھی آواز سے پڑھیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر بہ۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح اس خوش آواز پیغمبر کے لیے کان لگاتا ہے جو قرآن کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں۔ خاص کر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ لحن داؤدی، کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تعریف کرتے تھے تو پہاڑ، پرندے، درخت سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ قیامت کے دن وہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ اپنی آواز میں اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، کیونکہ ان کی آواز بہت پیاری آواز تھی۔ لیکن جن کی آواز اچھی ہو تو انہیں چاہیے کہ اس آواز کا صحیح حق ادا کرے، یعنی اچھی چیزیں پڑھے
اور اچھے لوگوں تک اچھی باتوں کو پہنچائے۔ ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، تو میں آپ کو کیسے؟ قال انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ کبھی کبھی دوسرے سے بھی قرآن سنوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور دوسروں سے سنوں، یہ میری خواہش ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوئی اور میں سناؤں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن شروع کیا، اور وہ سورت تھی سورہ نساء، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آیتیں پڑھتے 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 اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ اکبر، کہ اس دن کیسے ہوگا، اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر اے پیغمبر آپ گواہی دیں گے۔ یہ آیت پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، اے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں نے تلاوت روک کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ کہ گواہی دینا ہے، کوئی معمولی بات نہیں، پوری امت کی گواہی، سارے نبیوں کے لیے گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت آتی ہے سورہ نساء کے اندر، تو قیامت کا ایک خوف، ذمہ داری کا احساس، پھر سارے لوگوں کے لیے گواہی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھیں تو سمجھیں گے تو اور بھی زیادہ زندگی میں فائدہ ہوگا، زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا، نیکیوں کو کرنا آسان ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا۔ آئیے چند صورتوں کی فضیلتیں جو ہیں وہ بھی اسی باب میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے جن صورتوں کی فضیلت آئی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا کے طور پر بھی نقل کیا ہے، قرآن کے خلاصے کے طور پہ نقل کیا ہے، ساری اسلامی تعلیمات اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کے طور پہ بھی نقل کیا ہے، اسی لیے مفسرین اس کے بے شمار نام بیان کیے، تقریباً 19 نام بتائے جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی شان میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل کی، وہ کہا السبع المثانی والقرآن العظیم، 7 دہرائی جانے والی آیت اور قرآن کریم، یہ قرآن کے اندر ہے لیکن اس کا مقام سب سے الگ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو بھی کم سے کم ایک ایک لفظ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے بعض نیک بندوں نے، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر 400 پیج کے قریب لکھی ہے، جو انگلش اور اردو دونوں میں اویلیبل ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ سب سے زیادہ اہمیت والی سورت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ دوسری سورت جو اس کے بعد فضیلت رکھتی ہے وہ قل هو اللہ احد۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ یہ قل هو اللہ احد یہ سورہ
والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان یعنی اللہ کی، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہوتی ہے، 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر، یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ کر پڑھ لیا تو گویا 1/3 قرآن سمجھ لیا، اس لیے کہ اس میں پورا توحید کا ذکر ہے، ونس آف اللہ، ایک اللہ کو، اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، اور اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے برابر نہیں، یہ پوری توحید آ جاتی ہے اس چھوٹی سی صورت، کیونکہ یہ نازل ہوئی اس وقت کہ جب کافروں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خدا تو ہم ہندوؤں کے خدا تو نظر آتے ہیں، عیسائیوں کے بھی نظر آتے ہیں، آپ کا کیا خدا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جواب میں کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بے نیاز، ہر چیز سے لاپرواہ، بے پرواہ۔ باقی جتنے ہیں دنیا میں سب کو انسانوں کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس جائیے تو ان کو یہ اور وہ سب دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان یعنی اللہ کی، کہ یہ ثلث القرآن 1/3 قرآن کے برابر۔ اس کی فضیلت میں اور بھی بہت سی حدیثیں آئی ہیں لیکن مشہور و معروف ہیں، اسی لیے میں ایک ہی حدیث پر بس کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جن صورتوں کی فضیلت آئی ہے وہ ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی آتی، تو آپ مختلف الفاظ سے ان بیماریوں اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے پناہ مانگتے تھے، یعنی بچنے کی دعا کرتے تھے، جس کو تعوذ کہا جاتا ہے، بچنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ دونوں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور کبھی بھی ان کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں تو دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار میں پڑھتے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھنی چاہیے، بلکہ اگر تینوں کو ملا لیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اور بھی فضیلت ہے اس کی۔ اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑھتے تھے، لیکن فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے، اور سوتے وقت بھی ان تینوں کی 3 بار تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ بہتر ہے کہ سوتے وقت نمازوں کے بعد ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ اس میں ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو حدیث ہے جس میں حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کے برابر پہلے کبھی نہیں نازل کی گئی؟ اور وہ آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد جن صورتوں کی فضیلت آئی ہے وہ ہے تبارک الذی، سورۃ الملک، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من القرآن سورۃ 30 آیہ، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں، شفعت لرجل حتی غفر لہ، اللہ کے ہاں ان آیتوں نے سفارش کی یہاں تک کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورۃ الملک، جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، یہاں تک کہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے،
اور قبر میں انسانوں کو سوال جواب کے وقت ثابت قدمی، یہ ساری چیزیں اس سورے کے پڑھنے سے ہوتی ہیں، کیونکہ اس سورے میں وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے پاس فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے میں سے کوئی نبی آیا تھا یا نہیں، اور آج کے دن سے تم کو ڈرایا تھا یا نہیں ڈرایا تھا۔ تو جب ہم اس سورے کو پڑھیں گے تو وہ سب چیزوں کو مانیں گے، عمل کریں گے اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث میں اس میں سے یہ کہوں، اور خاص کر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، رواہ مسلم، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سب سے لمبی سورت ہے، اور وہ سارے احکامات جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے، سوائے انبیاء کے واقعات اور قوموں کے واقعات چھوڑ کر، حلال حرام، جائز ناجائز احکام، قوانین، انسانوں کے حقوق، نیکیوں کے سارے چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے۔ تفصیل پھر الگ الگ چیزیں، بعض چیزوں کی یہی تفصیل ہے، بعض چیزوں کی دوسری جگہ تفصیل ہے۔ تو اسی لیے سورۃ البقرہ کی بھی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ آدمی کم سے کم اس سورے کو بھی سمجھ کے پڑھ لے، جان لے، تو پورا دین جان لے گا۔ اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی کی بھی بہت فضیلت ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث بڑی لمبی ہے، اس لیے میں اردو میں صرف اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے ذمہ داری دی تھی، اور آپ اس کی حفاظت کر رہے تھے کہ رات میں ایک شخص آیا اور غلہ چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، تو چوری کر رہا ہے۔ اس نے بڑا رویا، منت سماجت کیا، کہا میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، ایسا ہے ویسے ہیں۔ صحابہ نرم دل انسان، چھوڑ دیا، لیکن چونکہ ذمہ داری تھی تو صبح میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ آج رات پھر آئے گا، تم جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہے اچھا، تو اب وہ پورے انتظار میں تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ضرور آئے گا، لہذا پھر وہ آیا آدمی، پھر وہی کرنے کے لگا چوری، پھر پکڑا انہوں نے، لیکن اس بار اور زیادہ رویا، گڑ گڑایا، معافی مانگا۔ پھر نرم دل حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو غریب ہے، پریشانی ہے، چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس رات بھی آئے گا، جاؤ۔ جب تیسری رات آیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اب تو تجھے کسی حال میں بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا اگر میں تم کو ایک بہترین آیت سکھاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اب صحابہ کرام کو قرآن سے بڑھ کر کون سی چیز تھی؟ کہا ہاں سکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہارے جان کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت ہوگی، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر صبح گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دی، کہا کہ ایسا ایسا ہوا۔ اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے اندر، وہ یہ، اما انہ قد صدقک وہو کذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث یا ابا ہریرہ، کہ اس آدمی نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچی بات کہی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ اور بھی پریشان ہوئے۔ پھر آپ سے اس نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے تم 3 دن سے کس کو پکڑ رہے تھے، چھوڑ رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا جو انسان کے بھیس میں آیا کرتا تھا۔ تو شیطان واقعی جھوٹا تو ہے، اگر سچا ہوتا تو اس قرآن پر ایمان لاتا، لیکن ایمان نہیں لایا، لیکن بات صحیح اسے معلوم تھی۔
اب اس میں بھی دیکھیے بہت بڑا نقطہ ہے ہم ایمان والوں کے لیے کہ صرف انکار کرنا کفر نہیں ہے، صرف جان لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ جانتے ہوئے عمل کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ ورنہ شیطان کو بھی علم تھا، اس کو بھی فضیلت معلوم تھی قرآن کی سورتوں کی آیتوں کی، لیکن اس نے عمل نہیں کیا، اس کو صرف علم تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ آیت الکرسی جس کی خاص نام بھی ہے، خاص اہمیت بھی ہے اور اس آیت کی فضیلت بھی ہے، تو اس کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو فضیلت ہے وہ سورۃ الکہف کی ہے۔ بعض لوگوں نے پوری سورت کی کہی، بعض احادیث میں پہلی 10 آیتیں اور بعض احادیث میں آخری 10 آیتیں۔ بہتر ہے پوری سورت بھی پڑھ لیں، اور خاص کر جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کی فضیلت زیادہ آئی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی بھی تلاوت کرے۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ بتلائی گئی، عصم من الدجال، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ خواہ وہ شروع کی آیتیں ہوں، آخر کی آیتیں ہوں، یا پوری سورت پڑھیں، یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ سب کچھ پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اور بھی چند سورتیں اور آیتیں ہیں جن کو، جیسے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں ہیں، اس کی بھی فضیلتیں آئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری صفت بیان کی گئی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ 3 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی الگ سے ایک فضیلت آئی ہے، بلکہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 3 تحفہ دیا، نماز، توحید والوں کی خوشخبری کہ جو توحید پر ہوں گے ان کی مغفرت ہوگی، اور یہ 2 آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت جبرائیل شامل نہیں تھے، اللہ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت کو نازل کی۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رات کو جب آدمی سوئے تو اس سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لے، کیونکہ اس میں ایمان کا ذکر ہے، پھر انسان جو عمل کرتا ہے اس کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اس پر پکڑ نہ فرما، اور وہ غلطی بھول سے ہو یا کسی اور، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بوجھ پچھلی امتوں پر ڈالی گئی ہم پر ویسا بوجھ نہ دے، یعنی شریعت کو آسان کر دیجئے، یا ہماری شریعت میں بھی جو چیز ہمارے لیے مشکل ہے، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، اے اللہ وہ بھی ہم پر نہ ڈالیے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، کہ اللہ ہماری درگزر فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، اس لیے کہ آپ مولا ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ کفر اور کافر ان سب پر ہماری مدد فرمائیے۔ تو یہ بہت بڑی اہم آیت ہے، سوتے وقت آدمی کو ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور ایک فضیلت بہت بڑی ہے کہ گھر میں یا مسجد میں یا کہیں بھی قرآن پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا، یا اس کا درس دینا، یا اس کے اوپر سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، جس کو دراسہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، کہ کہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، مسجد میں یا کسی گھر میں، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کا تکرار کرتے ہیں۔ تکرار مطلب بیکار باتوں میں تکرار نہیں، آیتوں کی تکرار، یعنی یاد کراتے ہوئیں یا اس پر بحث کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس کے اوپر اللہ سکینت کو نازل کرتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ایسے بندوں کا وہاں ذکر کرتا ہے جو ان کے پاس، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ تو یہ اصل صحیح حدیث ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور احادیث کے لیے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کچھ اور کتابوں کے لیے رکھ لیا ہے، ایسا نہیں، جو بھی صحیح کتاب قرآن، حدیث یا ذکر و اذکار ہوگی
اسی کے لیے یہ صحیح حدیث ہے اور یہ آخری فضیلت ہے جو قرآن کریم کے تعلق سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر مسلمان سے درخواست ہے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ہر شخص کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا، فرصت کہاں تھی ہم کو کہ ہم کھولتے کتاب، ورنہ تمام علم تو قرآن ہی میں تھا۔ تو قرآن سب سے بڑی چیز ہے، اور علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن سے محبت جس کی وجہ سے گھروں میں برکت چلی گئی، روزیوں میں برکت چلی گئی، عملوں سے ایمان میں کمزوری آ گئی، عملوں میں سستی اور کاہلی آ گئی، یہ سب کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق دور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن ہم سب کے حق میں سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے خلاف سفارش کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی۔